یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے مبارک دن میں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پچھلی گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس سے سماعت کیا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں 7 نبیوں کے قصے ہیں، 7 نبیوں کی گفتگو کو شامل کیا گیا ہے، اور ان میں سے دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، اور اللہ نے ایسی اعلیٰ برکت سے آپ کو نوازا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور پھر آپ ہی وہ مبارک شخص ہیں جنہوں نے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، اور آج جو کعبہ کی آپ کو عمارت نظر آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ احسان عظیم ہے۔ اور آپ کے صاحبزادے نبی اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ لہٰذا اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے بڑے ہی اعلیٰ الفاظ سے یاد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل مبارک بھی آپ ہی سے ہے، اور آپ ابراہیمی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی پیدا فرمایا۔ اور پھر آپ نے وہ جو دعا کی جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ارشاد فرمایا، مولا مجھے وہ نبی عطا فرما جو اس کعبے کو آباد کرے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مولا مجھے وہ رسول عطا کر جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان پہ وہ تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور پھر وہ انہیں سکھائے کتاب، والحکمہ، اور پھر اس کی حکمت بھی بتائے، ویزکیہم، اور پھر اسی کتاب سے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ بھی کر دے۔ تو یوں یہ دعا جو آپ نے کی اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا ثمر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ چونکہ قریش کے اندر اور عرب کے اندر بہت زیادہ محبت سے ذکر کیے جاتے تھے، اور قریشی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ابراہیمی ہیں، اور قریش کا قبیلہ خاص طور پہ اور دیگر قبائل عرب میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت سے یاد کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس لیے بھی ان کا ذکر یہاں قرآن کے اندر رکھا، اس پورے قصے کو بیان کیا گیا کہ اے نبی، یہ جو اپنے آپ کو بڑا ابراہیمی کہتے ہیں تو سن لیں کہ ابراہیم کے عقائد کیسے تھے اور وہ عقیدے میں کیسے انسان تھے، اور ان کو یہ بار بار یاد کرتے ہیں، محبت سے یاد کرتے ہیں۔ تو پھر سنیں نا مجھ سے کہ وہ کیسے انسان تھے، ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کے اعمال کیا ہیں،
تو اس لیے قرآن نے ان کا ذکر ڈالا ہے۔ اور حضور کے صحابہ کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی بت پرستی میں اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اسے بالکل یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور زندہ کر کے تم نے بھی ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی طرح اے صحابہ تم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ جو بھی پیش ہونے لگا ہے، اس کا پس منظر ہے، تاکہ آپ جب اسے پڑھیں، آپ جب ابھی سنیں گے اسے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 69 سے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ چلتا ہوا، اور اس میں بڑی اعلیٰ آیات جو بڑی مشہور آیات ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ یہ ذکر خیر فرماتا ہے، اور آیت نمبر 104 تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ بولیے 69 سے سارے بولو 104 تک، تاکہ ذہن میں رہ جائے کہ یہ پورا پورشن قرآن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ اور بڑی تسلی سے وہ سارے واقعات پیش کیے گئے جو آپ کی پوری زندگی میں پیش آئے۔ اور 69 سے لے کر 104 تک اگر آپ آتے ہیں تو اتنی مختصر سی آیات کے اندر اتنی بڑی شخصیت کی سیرت کو ڈھال دینا، یہ بھی قرآن ہی کا معجزہ ہے، یہ بھی قرآن ہی کی ترتیب ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اللہ نے اسے بڑی ترتیب کے ساتھ اس کے اندر پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ آیات آگے چلتی ہیں اور اللہ اس پورے واقعے کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ مقصد صرف واقعہ پڑھنا نہیں ہے، مقصد اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے وہ لطیف اشارے ہیں جو قرآن نے کیے ہیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ نبی آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے انہیں، ابراہیم کی باتیں سنائیے اور آپ انہیں ان کا قصہ بتائیے۔ حالانکہ آپ بہت دیر بعد تشریف لائے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بہت پرانے نبی، اس کے باوجود اللہ نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیے۔ خبر میں دیتا جاتا ہوں، بتاتا تو جا، خبر میں دیتا ہوں، بتا تو دے۔ اللہ کیا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو یہ سوال کیا ہے آپ نے، اپنے والد صاحب سے بھی کیا ہے کیونکہ آپ کے والد جو ہیں ان کے لیے بھی یہی معاملہ تھا، اور آپ کی قوم بھی، تو دونوں سے سوال کیا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ کس کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن
جب انسان کسی سے مناظرہ کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے تاکہ پوری طرح سے مناظرے کی ایک حقیقت سامنے آئے، آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ نعبد اصنامن، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لہا عاکفین، اور ہر وقت ان کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھے رہتے۔ جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے۔ قال هل يسمعونکم، اچھا یہ بتاؤ کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، کیا آواز ان کی سنتے ہیں؟ تم جب انہیں پکارتے ہو تو کیا آواز آتی ہے ان کی، یا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں کہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہاری آواز سنتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسی تھے۔ اب یہ وہ پہلی بیماری ہے جو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے اور جس کے لیے قرآن گواہ ہو رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ بات باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ایک پیغام دیا لوگوں کو کہ لوگوں سن لو، تم میں سے جو بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے، یہ تمہارے سامنے اس قوم کا قصہ رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بت اچھے ہیں برے ہیں، نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو قرآن ایک اشارہ دے رہا ہے کس قدر برا فعل ہے، کس قدر منحوس فعل ہے، کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم انسان سمجھدار لوگ جن کا ذہن جن کا دماغ ٹھیک ہے، اسے نظر آتا ہے کہ سامنے بت ہے، نہ بول سکتا ہے، اس کو پھینک دو، اس کو توڑ دو، وہ آگے سے احتجاج نہیں کر سکتا، تمہارے کسی نفع نقصان میں وہ تمہارا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود نہ صرف اس کی پوجا ہے بلکہ اس کو پوری طرح سے خدا مانا ہوا ہے۔ ذرا استغفر اللہ تو کہہ دو بھائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کتنا منحوس عمل ہے، اس کے باوجود اس پہ اڑے بھی ہوئے ہیں اور پھر اس پہ پوری طرح سے کاربند بھی ہیں۔ اب آپ نے جب لاجواب کر دیا تو جواب کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا چونکہ یہ کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ اس پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب نے اگر داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی تو آپ بھی یہی جواب دیں گے والد صاحب نے نہیں رکھی داڑھی، ہمارے دادا نے نہیں رکھی، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھی، تو کیا مطلب آپ کیا یہ ریفرنس بنائیں گے اس قبیح عمل کو اپنے لیے؟ کیا اس کو ریفرنس بنا لیں گے آپ کہ چونکہ میرے والدین نے یہ عمل کیا تھا تو میں بھی یہی غلط عمل کروں گا؟ تو یہ کس قدر بری ترتیب ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داریوں میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں، شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے، جی ہم نے خاندان سے باہر شادی نہیں کبھی کی، ہمارے باپ دادا نے نہیں کبھی کی، تو ہم کیوں خاندان سے باہر شادی کریں؟ کیا یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے؟ کیا حضور نے کبھی ایسا حکم دیا؟ کیا اللہ نے دیا؟ یہ اپنی ترتیب بنا کے چلتے پھرتے رہتے ہو، وہ تو خود ہی ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ میرے باپ دادا نے چونکہ یہ کیا تھا، ہم نے کبھی جی خاندان سے، ہم جی اپنے ہی خاندان میں شادی کرتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، اس پہ لڑنے کو تیار ہیں، مرنے پہ تیار ہیں، بیٹی بڈھی کر دیں گے، بچے کو بوڑھا کر دیں گے ہم، لیکن ماں باپ دادا نے کیا کہ ہم نے خاندان سے باہر شادی نہیں کی۔ تو قرآن اشارہ دے رہا ہے، یہ اشارہ سمجھیے کہ کس قدر غلط جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ لاجواب تھے، جواب تو کوئی نہیں تھا، تو ایک ہی بات کر دی کہ اب اس جواب کو دے کے تو جان چھڑائیں، ہمارے جی باپ دادا یہ کرتے تھے لہذا ہم بھی بتوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ تو کہو۔ تو تم یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے اوپر ایسی کوئی تقلید واجب نہیں ہے جو تمہارے بزرگوں نے اگر کی اور وہ غلط تھی اور تم صرف اس لیے اس تقلید کو کر رہے ہو کہ چونکہ میرے بزرگوں نے کی ہے، تو اس کے لیے قرآن آگے ایک اور صورت میں بیان کرتا ہے کہ ایسے سارے لوگ
جو اس بری تقلید میں مبتلا رہے اور وہ جان بوجھ کے اسی عمل کو دہراتے رہے کہ نہیں چونکہ باپ نے کیا، بھائی نے کیا، بڑے جو ہے بزرگ نے کیا، وہ ہمارے چونکہ بڑا تھا، ہم بھی وہی غلط عمل جاری رکھیں گے. تو قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے باندھ کے ان سب کو ہی دوزخ میں پھینک دیں گے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی باہر نہ نکلا اور اس غلط عمل کو چھوڑنے پہ نہ نکلا. تم میں سے کوئی ایک بھی باہر نہ آیا اور یہ کہنے کے لیے کہ جو بھی ہے غلط عمل ہے، میرے باپ نے چھوڑ کے میرے دادے نے کیا ہو، پردادے نے کیا ہو، غلط عمل ہے، میں کیوں کروں. تو اس پہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری قوم کو شعور دے دے. ذرا انشاءاللہ تو کہو دو اللہ ہماری قوم کو یہ شعور دے دے کہ اگر کوئی غلط عمل کر رہا ہے تو اس کی تقلید میں اس بات کو ریفرنس کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ میرے باپ نے کیا ہے تو کروں گا. اچھا یہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ اگر غلط عمل والے اپنے باپ دادا کو پیش کر سکتے ہیں تو کیا اچھے عمل والے اپنے بزرگوں کو پیش نہیں کر سکتے؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو میرے بزرگوں نے کیا تھا میں بھی کروں گا، میرے بزرگوں نے یہ نیکی کی تھی میں بھی جاری رکھوں، میرے بزرگوں نے یہ عمل کیا تھا ہم بھی کریں گے. تو تمہارا بھی تو کام بنتا ہے کہ تم بھی ڈٹ جاؤ اس بات پہ کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے کیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، ہم بھی پڑھائیں گے. حضور غوث اعظم لوگوں کو دین سکھاتے رہے، ہم بھی سکھائیں گے. تو یہ بھی تو بات کرو نا کہ جو بزرگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ تم بھی جاری رکھو. ہاں برے جو ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے لگے رہتے ہو اور جو اچھے اعمال ہیں ان کی تو توجہ ہی نہیں ہے. تو اللہ اس پہ سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. کس قدر بری جو ہے وہ یہ ایک جواب کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بنایا گیا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا آگے سنیے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آپ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم اور تمہارے باپ اور تمہارے دادا جو بھی اس کی پوجا کرتا ہے، دیکھ لیا کتنے یہ بے بس ہیں. پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ ہے. یہ جتنے بھی تم نے بت بنائے ہیں نا، میں ان سے دشمنی کا اظہار کرتا ہوں. یہ اب میرے دشمن ہیں، دیکھو گے تم کہ میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو حشر کیا دنیا جانتی ہے. یہ سارے لوگ میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے جان بوجھ کے، اور آپ بت خانے میں چلے گئے. سارے بتوں کا ایک ایک کر کے ان کی گردنیں اتار دیں، کسی کے بازو اتار دیے، کسی کے پاؤں توڑ دیے. یاد ہے جی واقعہ؟ بولو نا ذرا سارے بھائی، یاد ہے نا واقعہ؟ سارے بتوں کا آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، توڑ پھوڑ دیا ان کو، اور سب سے بڑے بت کی گردن میں کلہاڑا ڈال دیا، گردن پہ رکھ دیا. اب وہ واپس آئے، چیخو پکار مچ گئی، اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی جرت کون کر گیا ہمارے بتوں کو؟ کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا چہرہ نہیں ہے، کسی کا سر دھڑ سے جدا ہے، کسی کی پاؤں، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی ہے. یہ کون ہے؟ کس نے کیا؟ تو سب نے اس بات کا چونکہ پتہ تھا کہ ابراہیم پیچھے تھے تو سب کی نظر ابراہیم پہ پڑ گئی کہ آپ نے کیا ہے. تو ہم کوئی مجھے کیا دیکھتے ہو، میں نے کیا ہے؟ کہا جی تو اور کس نے کیا ہے؟ کہا وہ دیکھے جس کے پاس آلہ قتل ہے. بھائی مجرم تو وہ ہوتا ہے جس سے آلہ قتل برآمد ہو. آلہ قتل کس کے پاس ہے؟ وہ سب نے دیکھا بڑے بت کے گردن میں لٹکا ہوا. تو کہا دیکھو تم جو انہی کی پوجا کرتے ہو تو اس سے پوچھو جا کے کہ کیوں مارا سارے بتوں کو. کیسا خوبصورت انداز ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ. اور کتنی ہمت ہے، کتنی ہمت ہے کہ آپ نے اکیلے نے وہ کارنامہ سر انجام دیا. اللہ تو فرمایا میرے دشمن ہے یہ. وہ تو ہے آگے بدبخت پھر مکر گئے، کہنے لگے اس نے کیا کرنا، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، وہ تو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو کہا تو پھر نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، تو اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ خود منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تو میں اور آپ آج اسے سن رہے ہیں، ہمیں تو ایک بڑی آسان بات لگ رہی ہے، لیکن یہ آسان تھی نہیں، آسان معاملہ نہیں تھا، بہت مشکل تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ حوصلہ اور آپ کی جو اس وقت اللہ کے ساتھ محبت تھی اس کا اظہار تھا کہ آپ نے یہ عمل فرمایا.
فرمایا یہ میرے دشمن ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہر قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ باتیں سنتے جائیے گا، حضور سیدنا ابراہیم نے جو اللہ کی تعریف فرمائی ہے نا، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی۔ یہ الفاظ آپ کی زبان سے اس وقت نکلے ہیں جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا، تو آپ نے یہ الفاظ زبان سے نکالے، اللہ کو اتنے پسند آئے، سیو کر لیے، محفوظ کر لیے کہ جب نبی پہ قرآن اتاروں گا نا تو یہ الفاظ اس کے اندر ڈالوں گا۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا۔ یہ کتنے پیارے لفظ ہیں جو ابراہیم تمہاری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ تو فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ مجھے پلانے والا بھی وہ ہے، مجھے کھلانے والا بھی وہ ہے۔ اور یہ بڑی مشہور آیت آپ کو اسپتالوں کے باہر لکھی نظر آتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے، کیسا خوبصورت آپ نے اللہ کے ساتھ پیار کا اظہار کیا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیماری بھی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ بیماری بھی دینے والا وہی ہے، بولو، اور شفا دینے والا بھی وہی ہے، لیکن آپ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں اپنی وجہ سے، شفا مجھے اللہ دے دیتا ہے۔ کیسا یہ اللہ کے ساتھ پیار ہے کہ جو بری چیز تھی اس کی نسبت اپنی طرف کر گئے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں بات؟ بولیے، بری شے کی نسبت اپنی طرف کر گئے ہیں، اور جو اچھی چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر گئے۔ ہم اس پہ بھی ایک سبق سیکھیں۔ سارے یہی کہتے پھرتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بس یہ دیکھیں جی یہ غم آ گئے، دکھ آ گئے، لگتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہوئی ہے، استغفر، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ تو لگتا ہے ہمارا کچھ کرتا ہی نہیں۔ اور جیسی ایسی کوئی پریشانی آتی ہے تو سارا دھیان اللہ کی بارگاہ تک جاتا ہے، اور فوراً نفس یہ کہتا ہے کہ اب شکوہ کر اللہ سے، اب کیا اللہ سے کہ یہ بھی تو نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسی ترتیب سکھائی، فرمایا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ مجھے موت دینے والا بھی وہی ہے، اور بولو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یارو ذرا یہ بات سننا، یارو ذرا سنو یہ بات حضرت ابراہیم کی، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ حشر کے دن میری سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی میں نبی اور رسول تھے، کون سا گناہ کیا تھا، کون سی خطا کی تھی، اور پھر اللہ نے کتنے بڑے اعزاز سے نوازا۔ نمرود کی اس بدبخت کی آگ میں جب ڈالے گئے تو وہاں بھی جو ہے وہ اللہ نے سلامت رکھا، اور اس آزمائش سے بھی نکل آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، اس آزمائش سے بھی باہر آ گئے۔ کتنی عزتوں سے سرفراز ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے حشر کے دن۔ یہ ہے وہ اصل انداز جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اندر، کہ تم کتنے ہی نیک ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے درجے پہ پہنچ جاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر یہ بولنے جیسی ادا نہیں ہے کہ ابھی تک میری خطائیں اتنی ہیں کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ اور اگر تمہاری نظر اپنی خطاؤں پہ ہے ہی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے لیے ضرب المثال ہیں، ضرب المثل ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر ہم سب کی ہدایت کے لیے ڈالا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے حشر کے دن۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کس قدر عاجزی ہے، کس قدر عاجزی ہے۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ صحیح لکھتے ہیں۔ آپ بھی مکتوبات شریف میں یہی بات فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روح سیاہ، بدکار اور مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بڑے کامل اللہ والے ہیں وہ سارے اپنے اسی بات کے اوپر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں حشر کے دن کیا بنے۔ اور جتنا بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا نا جو بد نصیب ہوگا، وہ خوش پھرے گا اور وہ یہی کہتا پھرے گا ہم بھی بخشے گئے ہیں، سب بخشے گئے ہیں، سارے بھائی سب اونچی سبحان اللہ بولو، کیوں؟ ہم سب بخشے گئے ہیں۔ بس یہ تمہیں کس نے نویدیں سنائی ہیں؟ یہ کس طرح کی لوگوں کو ترتیب اور لوگوں کو کس طرح کی بات سناتے ہو؟
حالات دیکھو کہاں چلے گئے، اور اللہ کے معاملات کتنے جو ہے وہ کتنے نازک ہیں، اور تم لوگوں کو بخشش کی نویدیں سنا سنا کے بے عمل بناتے جا رہے ہو۔ یہاں ابراہیم جیسا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ جزا کے دن پتہ نہیں خطائیں معاف ہوں گی کہ نہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بولو نا بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی بات۔ اور آگے فرمایا ربی حبلی حکمم، اے رب مجھے علم و عمل عطا فرما، اور دیکھیے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بولیے؟ مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ خود نیکی کے پیامبر ہیں، خود نیکی کا منبع ہیں، نیکی کا ماخذ ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ اس کا مطلب صحبت اولیاء کا مانگنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کو طلب کرنا، اللہ والوں کی صحبت کو مانگنا، اللہ والوں کی صحبت کی طلب رکھنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبی بھی یہی مانگتے ہیں، مولا نیکوں کے قریب رکھنا، نیکوں کے پاس رکھنا، ہماری صحبت اچھوں کے ساتھ ہو، ہماری صحبت اچھوں کے ساتھ ہو جائے، یہ نبیوں کا بھی انداز ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی دے، آمین کہو، اللہ ہمیں بھی دے۔ اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی ہے کہ مولا مجھے نیکوں کے ساتھ کر دے، تو اس سے کتنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیکوں کی صحبت کتنی اعلیٰ چیز ہے، کہ نبیوں جیسوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، نبی جیسا بھی اس کی طلب ضرور رکھتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ، اور میرے لیے میری زبان پہ سچ جاری کر دے، فی الآخرین، اور جو آخر میں آئیں گے ان کے لیے بھی میری زبان پہ سچ جاری فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو جنت کے وارث ہیں۔ کیا دعا مانگی ہے کہ مجھے جنت کے وارثین میں سے بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، سنیے کیونکہ والد اس راستے پہ نہیں تھے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اپنے والد کے لیے دعا مانگی۔ تو یہاں ایک سنت جو نبیوں نے ضرور اس پہ عمل کیا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اور آپ نے جو دعا سکھائی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو یہ وہ جو پوری دعا ہم آخر میں پڑھتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہوئی ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اسے ہم سب کی نماز کا جز بنایا ہوا ہے، اور ہم اسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن شرمسار نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یارو عاجزی تو دیکھتے جاؤ ذرا، پہلے کہا پتہ نہیں حشر کے دن کیا بنے گا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کہیں اس دن میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ اس دن کیا میری عزت محفوظ رہے گی مولا؟ اس دن کیا میری عزت کو تو حفاظت میں رکھے گا جس دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ۔ اور آگے ایک بہت بڑا راز کھول رہے ہیں۔ مجھے یہ آیت کریمہ میرے مرشد کریم، میرے شیخ مرشد، ان سے پڑھنے کی بارہا توفیق ہوئی تھی، اور بہت بار آپ سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، لیکن آج اس کا ایک الگ زاویہ جو اللہ نے سامنے رکھا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن وہ ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے سامنے سلامتی والا دل لے کے آیا، بس وہ دل کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا۔ حضور اسلام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر صحابہ کو واقعہ سنایا، اور میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو مجھے ساتھ بتایا گیا کہ ہم نے یہ ان کی زبان سے کیوں کہلوایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، اس لیے کہ جب حشر کا دن ہوگا تو آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، تاریک ہوگا، اور وہ بڑے دکھ اور تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ ساری زندگی بت پرستی میں لگے رہے۔ تو آپ اپنے والد کو دیکھ کے فرمائیں گے
کیا آج آپ نے دیکھ لیا کہ میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ میری فرما برداری کر لیں، میری نافرمانی نہ کریں، لیکن آپ نے میری نہیں سنی تھی، تو کیا آج آپ کو یقین آ گیا کہ میں سچا ہوں؟ تو اس وقت جو آپ کی حالت ہے تو وہ فرمائیں گے ہاں میرے بیٹے مجھے یقین آ گیا، لیکن کسی طرح مجھے اس عذاب سے چھڑوا دے، کسی طرح یہ عذاب مجھ سے دور کرا دے، میں یقین کر چکا ہوں کہ تو سچا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں نے تجھ سے دعا نہیں مانگی تھی کہ حشر کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، تو آج میں شرمسار ہو رہا ہوں۔ میرا باپ دیکھ کس حالت میں ہے، جس کا بیٹا نبی اور رسول ہو اور باپ ایسی حالت میں ہو تو شرمسار ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو سارے، شرمسار ہوتا ہے۔ تو میں شرمسار ہو گیا ہوں مولا، میں نے تو تجھ سے کہا تھا حشر کے دن مجھے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو شرمسار نہ کر دینا۔ تو مولا تجھ سے بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کہا تو ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے دعا کی تھی۔ تو کہا مولا پھر آج اس کا مجھے رزلٹ دے دے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو جواب آئے گا کہ اے ابراہیم حشر کے دن اللہ نے کافروں پہ دوزخ حرام کر دی ہے، اب جنت حرام کر دی ہے کافروں پہ، لہذا اب یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ تمہاری آج سفارش اپنے باپ کے لیے کام نہیں آئے گی۔ تم کس لفظ کے ساتھ اس کی بخشش مانگو، ہم آج بخشنے والے نہیں ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ پھر یہ فرمائے گا کہ ابراہیم ایسا کریں، آپ ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں۔ تو جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بچھو نظر آئے گا، وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا بچھو، اسے پکڑا جائے گا ٹانگوں سے اور فرشتے اسے پکڑ کے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا باپ بچھو کی شکل بنا کے اس کو ہم نے دوزخ میں پھینک دیا ہے، لہذا اب بھول جائیں انہیں، ختم ہو گیا وہ قصہ، اب دوبارہ بات نہ کیجیے گا، وہ جا چکا، فیصلہ ہو چکا۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے یہ آیت اتری ہے کہ حشر کے دن تمہارے بیٹے تمہیں نفع نہیں دیں گے، جن کے لیے آج تم سارا دن روتے پھرتے ہو میرے بچے پل جائیں، میرے بچے جوان ہو جائیں، میرے بچوں کو کوئی اچھی نعمت مل جائے، بچے اچھے کپڑے پہنیں، بچے کچے کھائیں، اور خود ذلیل ہوتے پھرتے ہو، نمازوں کو قتل کرتے پھرتے ہو، اللہ کے رسول کے دین کو بالکل پس پش ڈال دیا ان بچوں کے لیے، اس اولاد کے لیے جس کے لیے تم نے پسینے بہائے ہیں۔ یہ حشر کے دن تیرے قریب بھی نہیں پٹکے گی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی اپنے باپ کو نہیں بچا پائے گا۔ تو کن کے لیے، آخر کن کے لیے؟ کیوں دین چھوڑا اپنے بچوں کے لیے؟ کیوں دین چھوڑا اپنی بچوں کے لیے؟ کس طرح کیوں ان کے لیے رشوت لی؟ کیوں ان کے لیے سود کھایا؟ کیوں ان کے لیے غلط عمل کر کے اپنے بچوں کے لیے؟ اور سب کچھ اپنی جتنی بھی شیلڈ لوگ بنا لیتے ہیں آگے سے اس کا وہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں جی مہنگائی کا دور تھا، بچوں کے لیے نہ کرتے تو دیکھ لیں بچے۔ ابراہیم جیسا بچہ بھی اپنے باپ کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں بننے والا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری۔ اور مال اللہ، حشر کے دن آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر یہ کہے گا مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، میرے پاس اتنی دولت ہے، وہ ساری دولت پیش کرتا ہوں، بس مجھے دوزخ سے بچا لیا جائے۔ فرمایا جائے گا کہ یہ تیری دولت کیا چیز ہے، تو ساتوں زمینیں بھی سونے سے بھر کے لے آ، آج وہ تیری دولت تیرے کام نہیں آنے والی، کوئی کام نہیں آنے والا۔ آج کیا کام آئے گا؟ آگے جواب دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو یہاں سے پاک ہو کے میرے پاس آئے گا، یہاں سے پاک ہو کے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل سلامتی والا ہوگا، اس دل کے اوپر لوک نہیں چڑھی ہوگی، گناہوں کی گندگی نہیں چڑھی ہوگی، اس دل کے اوپر گندے منظر نہیں چڑھے ہوں گے، اس دل کے اوپر گندی فلمیں نہیں چڑھی ہوں گی، اس دل کے اوپر گندے ارادے نہیں چڑھے ہوں گے، وہ دل وہاں کام آئے گا تمہارے، وہ دل تمہیں بخشوا دے گا۔ لہذا دل کی سلامتی، دل کی پاکیزگی، دل کا نیک ہونا، اندر سے ٹھیک ہونا، وہاں یہ کام آنے والا ہے، وہاں دل۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، نہ تمہارے جیبوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل کے اندر نیت کو دیکھتا ہے۔
دل کے اندر کیا ہے، کس نیت سے بات کرتا ہے، کس نیت سے بات کر رہا ہے، کس نیت سے سوچ رہا ہے، کس نیت سے عمل کر رہا ہے، وہ دل اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کے اوپر پورا اجر ہے۔ عمل کتنے بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر سے وہ نیت دیکھی جائے گی کہ یہ دل کیسا تھا۔ آخری بات کر رہا ہوں، پھر ہمارے مہمان موجود ہیں، یہ آپ سے کچھ وقت کے لیے مخاطب ہوں گے۔ آج ہماری بڑی سعادت ہے، 1122 ہمارا بڑا مقتدر ادارہ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بلکہ یہ اس لیے بھی دعا دی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے کیونکہ یہ سلامت رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے سلامت ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ معاشرے کی بہت بڑی خدمت ہے، تو ہم نے چاہا کہ آپ سب لوگ جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ اپنی کچھ خاص باتیں، کچھ خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو مجھے بھی کام آئیں گی، آپ کے بھی کام آئیں گی۔ آخری بات، اسی لیے اللہ والے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے مریدوں کو بھی، خود بھی، دل کی پاکیزگی کے اوپر پوری دھیان اور توجہ دیتے ہیں۔ ذکر کراتے ہیں دل پہ، بولو، مراقبے کراتے ہیں دل پہ، ضربیں لگواتے ہیں، سارے بولو، ذرا صحیح بولو یار، ضربیں لگانی ہے دل پہ، دھیان رکھنا ہے دل پہ، مراقبہ کرنا ہے دل پہ، پورا دھیان دل پہ، دل پہ، دل پہ۔ کیوں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہاں کام ہی یہ دل لانے والا ہے۔ انہیں پتا ہے آنکھیں کام نہیں آنی، کان کام نہیں آنے، ہاتھ کام، یہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یہ تمہارے خلاف ہوں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بول پڑیں گی، کان بول پڑیں گے، جسم کا بال بول پڑے گا، تمہارے خلاف بولے گا، یہاں گناہ کیا، یہاں گناہ کیا، یہاں میں بتاتا ہوں کہاں گناہ کیا، کان بولے گا، آنکھ بولے گی، تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، جسم کی باقی اعضاء بول پڑیں گے، لہذا یہ تو تمہارے خلاف جائیں گے۔ ایک بچتا ہے دل، اگر اس کو تم نے سنبھال لیا تو یہ تیرے حق میں ہوگا، وہاں یہ وہاں تیرے حق میں ہوگا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں دل کی حفاظت کرو، اپنے دل پہ مسلسل ذکر کرتے رہو، ذکر کر کر کے اس کو پاک کرو۔ آقا اسلام نے اسی لیے فرمایا کہ ہر گندی شے کسی نہ کسی شے سے صاف ہو جاتی ہے، کوئی گندی شے ہو اس کا کوئی نہ کوئی مصفہ ضرور ہے، صابن ضرور ہے، کوئی دنیا میں گندی چیز ہو جائے اس کو صفائی کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز رکھی گئی ہے۔ فرمایا اگر دل گندا ہو جائے تو اللہ کا ذکر اسے صاف کرتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے اوپر کرو، ہو کی ضربیں مارو، اس سے دل صاف ہوتا جاتا ہے، اور یہی ہم کمائی لے کے جائیں گے حشر کے دن۔ آج یہیں تک، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات آج کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں تک پیش ہوا، انشاءاللہ اگلی آیات میں اسے مکمل کیا جائے گا۔ میں دعوت پیش کرتا ہوں 1122 کے ہمارے مقتدر ساتھی، آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ سے میں عرض کرتا، اس کو ظاہر رہنے دیں، چلنے دیں، بلکہ کیمرہ ان کی طرف کر دیجیے گا، تشریف لائیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم جی، آج ہمیں بہت موقع ملا آپ کے روبرو پیش ہونے کا۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ 1122 کا جیسے رہا کہ آپ کو سروس مہیا کرنا، کہ آپ کی جان کی، مال کی حفاظت کرنا۔ اب یہی کام ہم اپنی کمیونٹی سے لینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس پہنچے، کم از کم آپ اتنے ٹرینڈ ہوں کہ ہمارے سے پہنچنے سے پہلے کچھ نہ کچھ چیز کو سیو کر سکیں۔ آپ نے کال کی، دیکھا کہ کوئی بندہ مر رہا ہے، کسی کی یا کوئی پراپرٹی کو آگ لگی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 1122 پہ کال کی، پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ گاڑی آئے گی اور مجھے فرسٹ ایڈ دے گی یا میری مدد کرے گی۔ تو ہمارا جو اس وقت مقصد ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسہ جات میں جانے کا، یہی مقصد ہے ہمارا کہ آپ نے وہ جو 5-7 منٹ انتظار کرنا ہے 1122 کال کرنے کے بعد، اس انتظار کی گھڑی میں آپ اتنے ٹرینڈ ہو کہ آپ کچھ نہ کچھ اس چیز کو سیو کر سکیں۔ اگر کسی بندے کا دل کا اٹیک ہوا ہے تو آپ کے پاس اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، نالج کی پاور ہونی چاہیے، پریکٹس کی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس بندے کو کم از کم اس کے دل کو اتنا بحال کر سکیں کہ 1122 والے آئیں تو اسے اٹھائیں اور ہسپتال لے کے جائیں، تاکہ ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ اگر آپ 5 منٹ پہلے آ جاتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ وہ 5 منٹ آپ نے اس بندے پہ سرو کرنے ہیں، استعمال کرنے ہیں، تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ جیسے ہمارے شہر میں ٹریفک کا معاملات کا آپ کو پتہ ہی ہے، تو ٹریفک کے معاملات میں اتنا نہیں کہ آپ کال کریں گے اور گاڑی اڑ کے آپ تک پہنچ جائے گی، 5-7 منٹ لے گی آپ کے،
آپ کے پاس پہنچے گی، پھر آپ سے ڈیٹیل لے گی، آپ کا ڈیٹا لے گی، مریض کو لے گی، پھر اس وہ عمل کرے گی. وہی عمل اگر آپ مریض پہ کر لیں گے تو 1122 کا وقت بھی بچے گا اور اس بندے کی جان بچنے کی بھی گارنٹی ہوگی. یہی ہم عمل دہرائیں گے. ہم اپنے ساتھ ڈمی لے کے آئے ہیں، اس پہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے، اور 1122 کے پہنچنے سے پہلے آپ کسی بندے کی جان بچا سکتے ہیں. ہم نے بھی فیلڈ میں آ کے سیکھا، اپنی سروس میں سیکھا، اور یہی ہم کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں ڈور بائی ڈور آپ کو بتائیں، سمجھائیں کہ آپ نے صرف کسی بندے کا انتظار نہیں کرنا کہ فلاں آئے گا تو وہ کرے گا. آپ خود کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ آپ نیت سے دیکھیں، سیکھیں، پریکٹس کریں، اور آپ کے ہاتھ سے کسی نہ کسی کی جان بچ سکتی ہے. کیونکہ قرآن کے الفاظ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ہم ابھی اپنا یہ آپ کو پریکٹس کروائیں گے، بتائیں گے کہ اگر کسی بندے کو دل کا معاملہ بنتا ہے، اس کا دل اور سانس بند ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کی کیسے. جی آ رہی ہے بات؟ جی اب ہم لگاتے ہیں اپنا سیٹ اپ، وہ آپ کو پریکٹس کر کے ساتھ ساتھ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. اس کے بعد 2-3 افراد کو ہم بلا کے ان سے بھی پریکٹس کروائیں گے تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے اور کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. اور دوسرا ہمارا جو سیشن میں دوسرا جو ہمارا اسکل ہے وہ ہے کنٹرول بریڈنگ کی. دنیا میں 2 وجوہات ہیں جن سے سب سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. ایک دل اور سانس کا بند ہونا، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا خون اتنا زیادہ بہہ جائے کہ وہ شاک کی حالت میں یا صدمے کی حالت میں چلے تو اس کی جان جا سکتی ہے. یہ دونوں پریکٹس ہم کریں گے. ایک اگر کسی کا دل اور سانس بند ہو جاتا ہے اسے ہم کیسے بحال کریں گے، اور دوسرا اگر کسی کا خون زیادہ بہہ جائے تو ہم نے اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کی جان کیسے بچانی. یہ 2 ہم ایکٹیویٹی آپ کو کر کے دکھائیں گے. جی شکریہ. سر اگر وہ مائک ہو جائے تو زیادہ مائک منگوا دیں، مائک دوسرا لگا، دوسرا مائک دیں عمری صاحب. اور یہ بھی چل سکتا ہے، یہ بھی مائک ہے، یہ بھی دے دیں، دونوں دے دیں. اگر ٹیبل آ جائے اس کے اوپر نہ رکھوانے سے، ٹیبل پہ مشکل ہو جائے گی. اچھا جی ٹھیک. نظر آ رہا ہے جی آپ سب کو؟ بس وہیں بیٹھے رہیں اور تسلی سے بس جتنا نظر آئے بس دیکھیں، تسلی سے دیکھیں. یہ ٹھیک. اچھا جی السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے ہم کریں گے سی پی آر. سی پی آر انگریزی کا لفظ ہے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. دل اور سانس کی بحالی کے نظام کو کہتے ہیں سی پی آر. وہ ہم سب سے پہلے کریں گے. اگر کسی بندے کو دل کا مسئلہ ہے یا بلاکیج ہے یا اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ وہ بندہ پہلے تو اپنے سینے میں، بائیں بازو میں، کندھے میں یا بیک پہ درد محسوس کرے گا. یہ اس کی واضح علامات. اگر کسی بندے کو دل کا مسئلہ ہے تو یہ اس کی واضح علامات ہے. وہ سینے پہ اس جگہ پہ پین محسوس کرے گا، بھاری پن محسوس کرے گا، بائیں بازو میں بھاری پن محسوس کرے گا، پیچھے کندھوں کے درمیان بھاری پن محسوس کرے گا. یہ ہے اس کی، اگر کسی بندے کو دل کا مسئلہ ہے یہ اس کی علامات ہے. اگر کسی بندے کا دل بند ہو جاتا ہے اور وہ زمین پہ گر پڑتا ہے، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کو دل کا مسئلہ تھا اور اسی خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل اور سانس بند ہو گیا. تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے، لمبے چوڑے لیکچر کی طرف نہیں جائیں گے، ٹائم شارٹیج ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس بندے کو ایسی جگہ پہ لٹائیں گے جو سخت اور ہموار ہو. جیسے ہم نے زمین کو لیا، حضرت نے کہا تھا آپ ٹیبل لے لیں. ٹیبل پہ مناسب نہیں کہ ہم اسے پمپ کر سکیں. اب اگر ہم ٹی وی ڈراموں میں یہ چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دل کا اٹیک ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اسے اس کا سینہ دباتا ہے. یہی ہم عمل کریں گے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اسے سخت اور ہموار جگہ پہ لٹائیں گے. لٹانے کے بعد اگر ہم اسے جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا فلاں نام ہے اور اسے کیا مسئلہ ہے. اگر ہم نہیں جانتے، وہ مثلا ہم باہر نکلتے ہیں، روڈ پہ ہمیں کوئی بندہ ملتا ہے، اسے ہم نہیں جانتے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو اسے بتائیں گے. ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اپنے کندھوں کو
झुका के अपने घुटनों को उसके करीब करके उसके पास जाके हम सब से पहले क्या करेंगे, उससे पूछेंगे। हो सकता है एक बंदा हो सकता है नशेई हो, नशा किया हो, हमें कंफर्म नहीं है कि एक या क्या इसे दिल का मसला बना है, हो सकता है उसने नशा वर किसी ने पिला दिया हो या उसने किया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कंधों को थपकाएंगे, उसे जगाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल है, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं बताया कि इसे क्या मसला है या इसका क्या नाम है। हो सकता है इसका दिल और सांस बंद हो गया हो। ठीक है, तो हमने उसके कंधों को थपकाया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल है, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आपको क्या हुआ है? इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो सांस है वो बताता है कि इसके बंदे का वाकई सांस चल रहा है, दिल चल। तो हम क्या करेंगे, अपने कान को उसके नाक के करीब करेंगे, महसूस करेंगे। या हमारी ये जो बाहर वाली जिल्द है ये बड़ी सेंसिटिव है, हसास है, हम इसके नाक के करीब ऐसे करेंगे, हमें महसूस हो जाएगा कि क्या इसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही। तो हम पहले अमल करेंगे, उसके नाक के करीब चेक करेंगे और उसके सीने को भी देखेंगे। जब हम सांस लेते हैं हमारा दिल हमारा जो सीना है राइज एंड फॉल होता है, ऊपर नीचे होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारा सीना उतार चढ़ाव की शक्ल में आता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो उसके नाक के करीब अपनी उंगली करेंगे, महसूस करें क्या ये सांस ले रहा है। दूसरा, इसके सीने के दर्द क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, हमने कन्फर्म करना है, क्योंकि जिस बंदे का दिल और सांस चल रहा है उससे हम ये अमल नहीं करेंगे। इसीलिए हम ये डमी लेके आए हैं। किसी बंदे को भी हम लटा सकते थे आपको ये बताने के लिए। इसी लाने का मकसद यही है कि जिंदा बंदे पे हम ये अमल नहीं करेंगे। उसी बंदे को जिसका कन्फर्म हो जाएगा कि इसका दिल और सांस नहीं चाह रहा, उसी बंदे पे हम अमल करेंगे। हमने उसके कंधों को थपकाया, देखा इसका सांस नहीं चल रहा। हमने क्या किया, उसके सीने को भी देखा, नाक के पास उंगली की, हमें महसूस हुआ इसका सांस और दिल नहीं चल रहा। फिर हम अपना कान करीब लेकर जाएंगे और इसके सीने को भी देखेंगे। हमने फिर भी महसूस किया कि इसका दिल और सांस नहीं चल रहा, हमें कंफर्म होगा कि इस बंदे का दिल और सांस नहीं चल रहा। हम क्या करेंगे, उसका सीना, ये जो हमारे दरमियान वाली हड्डी, इसे कहते हैं स्टर्नम है, ये लचकदार है। अगर हम इसे दबाएं तो नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, ये लचकदार है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सीने को ऐसे एक लाइन लगाएंगे, इसके सीने पे ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, यानी ऊपर लगाएंगे और नीचे लगाएंगे। ऐसे हमने लाइन ड्रा की और इसके निप्पल लाइन, ये निप्पल लाइन, इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे लाइन ड्रा की, फिर ऐसे लाइन की। इसके दरमियान वाला जो ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट होगा जिसपे हम उसको कंप्रेशन देंगे, दबाएंगे। इस पॉइंट पे हमने अपने हथेली को, सारे जरा ऐसे करें जी, ऐसे हमें अपनी पोजीशन बनानी है। हथेली को ऐसे रखेंगे, अपने बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, इनमें खम नहीं होना चाहिए। अगर खम होगा तो वो अच्छी तरह कंप्रेशन या दबाव नहीं हो सकेगा। तो हमने क्या किया, उसके उस पॉइंट पे जहां पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, उस पे हमने अपनी हथेली को रखी, अपने बाजुओं को सीधा स्ट्रेट किया, खम नहीं होने दिया। फिर हमने उसके चेहरे की तरफ देखा और हम उसे इस तरह कंप्रेशन देंगे, दबाएंगे। अच्छा, ये जो दबाना है, इसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि आपने इसको इस तरह दबाना है कि वाकई उसके दिल को आपके दबाने का असर हो, ताकि आप दबाएं, वक्त जाया ना करें। इस तरह दबाएं, इस रेशो से दबाएं कि उसके वाकई दिल को उसकी मदद मिले आपके दबाने की। तो वो कहते हैं कि आपने 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा दबाना है। 1 मिनट में आपके बाजू इतने ऊपर नीचे होने चाहिए, दबाने चाहिए कि 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा आप दबाएंगे। और जब उसके सीने को दबाएंगे वो 3 से 4 सेंटीमीटर दबना भी चाहिए। आप जब दबाएंगे अपने बाजुओं से उसे, तो वो 100 से 120 मरतबा आपने दबाना है 1 मिनट में। और जब उसका सीना जो है वो दबेगा तो कम से कम उसके सीने को ऊपर नीचे आपने 3 से 4 सेंटीमीटर दबाना है, तभी उसका दिल और सांस बहाल हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स लिया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल है, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने चेक किया, सीना चेक किया, कान से चेक किया, देखा, हमें कन्फर्म हो गया इस बंदे का दिल और सांस नहीं चल रहा। हमने लाइन ड्रा की, उसके पॉइंट को देखा, लोकेट किया, अपना पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद हमने उसके चेहरे को देखा और कंप्रेशन दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 हमने 50 दफा उसे दबाया है। आपने देखा होगा जब मैं उसे दबा रहा हूं तो मेरे सिर्फ कंधे हरकत कर रहे हैं, मेरा और जिस्म हरकत नहीं कर रहा, यानी मैं उसे दबा रहा हूं तो सिर्फ मेरे कंधों का जोर लग रहा है। तो इसी तरह अगर आप दबाएंगे तो आपका एक तो उस बंदे को इफेक्टिव होगा आपका दबाना, और दूसरा आप थकेंगे भी नहीं। और उस वक्त तक हम दबाएंगे जब तक इस बंदे का सांस बहाल नहीं हो जाता। और ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, वाकई ऐसा हुआ है कि हमें ऐसे बंदे मिले हैं जिन बंदों का दिल और सांस नहीं चल रहा था, हमारे लड़कों ने प्रैक्टिस की, उन पर वक्त सर्व किया, उनकी मदद की, और अस्पताल जाते जाते उनका सांस बहाल हुआ है और उनकी जिंदगी बची है। यहाँ बताने का समझाने का मकसद यही है कि जब खुदा ना खास्ता आपके मोहल्ले में, घर में, किसी भी जगह ऐसा मामला होता है तो आपने वो 7 मिनट इंतजार नहीं करना कॉल करके कि कोई आएगा तो हमारी मदद करेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो बाकी भी आपके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप करेंगे तो जो आपके प्यारे को तकलीफ है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, मेरे अलावा या कोई और बंदा आता है आप बेहतर समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। जो तकलीफ आपको है वो किसी और को नहीं हो सकती, और जितने अच्छे तरीके से आप उसकी मदद करेंगे उतना अच्छे से उसकी जिंदगी बचने के इम्कान ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। हम दोबारा एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे कहते हैं दिल और सांस की बहाली के निज़ाम को CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और सांस की बहाली का निज़ाम। हमने सबसे पहले क्या किया, अगर हम ऐसी सेफ जगह पे हैं, हमें जैसे हम मस्जिद के अंदर हैं, हमें पता है सारी जगह सेफ है, अगर हमें यही पेशेंट मिल जाता है रोड पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया को सिक्योर किया। रोड पे तो नहीं हम चल कर लेंगे, अगर हमें रोड पे करना पड़ता है कि ये मरीज इतना वजनी है कि हमें घसीट के उस दूसरी जगह पे साइड पे नहीं कर सकते, तो कम से कम देखेंगे कि इस जगह सिक्योर है कि नहीं। मैं अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 डायरेक्शन में 6 अतराफ में देखूं ताकि जिस जगह पे मैं हूं मैं सेव हूं, इस बंदे को मैं बचाने हूं, क्या ये भी सेव हो सकता है। तो मैंने दाएं देख लिया कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, बाएं देख लिया ऊपर से कोई चीज तो नहीं गिर के लग सकती, नीचे से कोई जगह नाहमवार तो नहीं है, आगे देख लिया पीछे, यानी 6 डायरेक्शन में मैंने देख के अपने आप को और मरीज को सिक्योर कर लिया। फिर मैंने उसके पास अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद उसका रिस्पॉन्स लिया, मुझे कन्फर्म होगा कि इस बंदे का दिल और सांस नहीं चल रहा। फिर मैंने पोजीशन बनाई, नहीं पोजीशन बनाने के बाद मैं इसके उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहाँ मैंने अपनी हथेली रखी और कंप्रेशन किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा जी, ये जी दिल और सांस की बहाली का निज़ाम। उम्मीद है सारे भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है अपने प्यारों को जिंदा बचाने के लिए, ठीक है। और 2 भाई आए, ज़रा प्रैक्टिस करके ज़रा बाकी भाइयों को बताएं कि आपको वाकई समझ आ गई है। आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका हौसला बढ़ेगा। रिफ्लेक्टर दो, रिफ्लेक्टर दो ना, थले जाओ। ये हेलमेट भी दे दो, हेलमेट भी दे दे दो, एक उसके अंदर होगा ना। अच्छा इधर आ जाए, सामने आ जाए। अच्छा, ये भाइयों को रिफ्लेक्टर और हेलमेट पढ़ाने का मकसद ये है, ये एक प्रोटोकॉल है कि जहां भी जाना है कम से कम अपनी हिफाजत पहले करनी है। आप अपनी हिफाजत पहले करेंगे तो किसी और की हिफाजत कर सकेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है। इस लिहाज से जैसे हमने अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उनका सर बच सकता है, और रिफ्लेक्टर इसलिए कि हो सकता है आप दिन की रोशनी के बजाय रात को आपको काम करना पड़ जाए तो ये चीज़ चमकेगी रोशनी में, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है जी। जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई है ऐसे ऐसे भाई प्रैक्टिस करेंगे, मैंने गाइड करूंगा साथ साथ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने सीन्स के करना 6 अतराफ में देखें जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे,
انہوں نے 6 اطراف میں دیکھ لیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا مریض کو نقصان. اس کے بعد اس کے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے مریض کے پاس, انہیں اپنے گھٹنے قریب کریں جی, بالکل قریب کریں. اچھا جی, اب دیکھیں کیا یہ نشے کی حالت میں ہے یا واقعی ان کا دل اور سانس بند ہو رہا ہے. ان کا ذرا لیں جی رسپانس لیں, کندھوں کو تھپکائیں, پوچھیں جی, بتائیں اپنا نام بتائیں, ان کا نام پوچھیں. اچھا جی, بھائیوں نے ان کے کندھوں کو تھپکایا, انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا. اب چیک کریں گے اپنا کان کر کے ان کے ناک کے پاس کہ کیا ان کی سانس چل رہی ہے. ان کے سینے کی طرف دیکھیں گے, انگلی سے بھی چیک کر لیں گے اور ان کان بھی کر لیں گے کیا ان کا سانس اور چل رہا ہے کہ نہیں, کیا ان کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں ہو رہا جی. اگلا ہم کیا کریں گے, ان کے سینے پہ ایک لائن ڈرا کریں گے, ایسے ایک نپل لائن پہ اور ایک سیدھی. جس جگہ پہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں, کاٹ رہی ہیں, اس جگہ پہ پوائنٹ ہوگا جس پہ اپنی ہتھیلی رکھیں گے. یہ پوزیشن ہو گئی, پوزیشن بنائیں جی. ایسے پوزیشن اپنی آپ کی جو بازو ہیں ان میں خم نہیں ہونا چاہیے, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. آپ اپنا باڈی ویٹ آپ آگے کریں, اپنے آپ کو جھکائیں. آپ بھی حضرت آگے ہاں جھکائیں, اس کے چہرے کی طرف دیکھیں. آپ جی پریشر دیں جنہیں. اچھا جی, ریدم ہے نا, وہ ریدم برقرار نہیں ہو رہا دونوں بھائیوں کا, کہ جب کمپریشن دینا ہے تو اس طرح دینا ہے تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کا سینہ اوپر نیچے ہو. اگر آپ ایسے ایسے دبائیں گے, آپ کی بازو میں خم ہو رہا ہے, آپ کی بازو بینڈ ہو رہی ہے, اس کا سینہ نہیں دب رہا. تو اس طرح بالکل اس طرح سے آپ دبائیں گے تبھی اس کا دل چلنے کے قابل ہوگا. اور یہ اس کی ڈمی کی بیٹ بھی بتا رہی ہے, اگر کسی بھائی کو آواز آ رہی ہے تو ڈمی بھی ٹک ٹک کر کے بتا رہی ہے کہ آپ اسے صحیح دبا رہے ہیں. کریں جی, کمپریشن دیں جی. اس طرح حضرت, اس طرح دونوں انگلیوں کے درمیان ایسے انگلیاں پھنسائیں گے اور ایسے ہتھیلی کو سیدھا کر کے پھر اپنی ہتھیلی کو دبائیں ایسے. اب دبائیں اپنے کندھوں کو آگے جھکا کے. ہاں جی, آرام آرام سے, پریشر نہیں لینا, آرام آرام سے کریں گے تو ٹھیک ہوگا. پہلے سے بہتر ہے جی. ساتھ ساتھ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنی دفعہ اس کے کندھوں کو دبایا ہے, اس کے سینے کو دبایا ہے. اور یہ ایک سائیکل ہے کہ آپ اتنے 1 منٹ میں اتنی دفعہ دبائیں گے تبھی اس کا دل بحال ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. وہ جی ٹھیک ہوگا جی, جزاک اللہ. اچھا جی, اگر کسی بندہ کوئی ویسے کرنا چاہ رہا ہے پریکٹس تو آ سکتا ہے. ہم اگلا سلطان آپ کریں پریکٹس. چلو جی, انہیں دے دیں آپ. چلے جی, جیسے جیسے میں نے بتایا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے 6 اطراف میں دیکھنا ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, کیا آپ سیکیور ہیں. اس کے بعد اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے. جب گھٹنے کرنے ہیں تو اس کے بالکل شولڈر کے ساتھ اس طرح ایسے, یہاں ایسے آگے جھکیں تھوڑا سا. ہاں جی, اب کندھوں کو تھپکائیں دونوں ہاتھوں سے. کیا آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کیا ہوا ہے. جی کوئی رسپانس نہیں آیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر کیا کریں گے, اس کے سینے کو لائن ڈرا کریں گے اور کمپریشن کی پوزیشن بنائیں بالکل اس طرح, بالکل ریڈی تیار. اس طرح اپنے گھٹنوں پہ ایسے ایسے سیٹ, جیسے میں سیٹ کریں ایسے ایسے بالکل. اب ایسے جھکیں. ہاں جی, ان دونوں بھائیوں سے یہ بہتر دبا رہے ہیں اور یہ بیٹ بتا رہی ہے کہ آپ صحیح دبا رہے ہیں. جب دبائیں گے تو اس کے چہرے کو دیکھیں گے, ہو سکتا ہے وہ سانس لے یا پلک جھپکائے یا اس کے چہرے کے تاثرات بدلے جو ہمیں بتائیں کہ واقعی اس کا سانس بحال ہو گیا.
یعنی 1 منٹ میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے سب کچھ. جی جی. جتنی جلدی ہم سٹارٹ کریں گے اتنی جلدی اس کے زندگی کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس میں یہ جتنا ہم وقت کو سیو کریں گے بچائیں گے اتنی اس کی زندگی بچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اچھا جی، جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم کال کریں گے ہم نے وہ 7 منٹ کو سیو کر لیا. جب بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر بندے کو پتہ ہے کہ 1122 ہی ایک واحد ادارہ ہے جو لوگوں کی زندگی بچانے میں سب سے پہلے پہنچتا ہے باقی اداروں کی نسبت. تو یہی کہ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی مریض ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کال کرنی ہے 1122 پہ، لوکیشن بتانی ہے تاکہ وہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے. اچھے طریقے سے محلے کا نام، گلی کا نام، ایریا کا ڈیزگنیٹر جو ہے ایریا وہ بتائیں گے، تبھی وہ آپ تک اچھے طریقے سے اور جلدی پہنچ سکیں گے. تو کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے کال کرنی ہے اور انہیں باقاعدہ اپنا نام، محلہ، گلی نمبر اور ایریا جو ہے جو مشہور ہو سکتا ہے اس علاقے میں، مسجد مشہور ہو یا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو مشہور ہے، گاڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ہمیشہ آپ نے وہی کچھ بتانا ہے تاکہ گاڑی آپ تک جلدی پہنچ سکے اور باقی عمل آپ اس کے کال کرنے کے بعد کریں گے. اچھا جی، دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹرول بلیڈنگ. ایک بندے میں، ایک صحت مند بندے میں 5 سے 7 لیٹر خون ہوتا ہے. جو صحت مند ایک فرد ہے اس میں 5 سے 7 لیٹر خون ہوتا ہے جو اس کی زندگی کی ضمانت ہے. اگر اس خون اتنا زیادہ نکل جائے، 2-2.5 لیٹر نکل جائے، تو اس بندے کی زندگی کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جیسے کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، جی جلدی جلدی خون کا انتظام کریں، ہم آپریشن کرنے لگے ہیں، اس کی خون کا انتظام کریں تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. تو اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں، ایک تو دل بند ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے اور دوسرا اتنا زیادہ خون نکل جائے کہ اس کی جان نہ بچائی جا سکے. تو ہم نے یہ بھی چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے خون کو کیسے روکنا ہے. خدا نخواستہ ایک بندے کے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بازو پہ، مثال کے طور پہ بازو پہ کٹ آ گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بندے کے کس طرح فرسٹ ایڈ کرنی ہے. تو ہم سب سے پہلے کریں گے اس بندے کو، جیسے ہم نے اس کے ایریا کو سیکیور کر لیا، ایریا کو سیکیور کرنے کے بعد ہم اس بندے کے پوچھیں گے جی اب تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے. ایسا بندہ نہیں، پہلے تو ہم نے وہ ڈیمو رکھا تھا کہ وہ بندہ جو ہمیں کچھ بتا نہیں سکتا، ہم نے اس کا صرف ڈیٹا لینے کی کوشش کی، وہ بتا نہیں سکتا. اب ہمارے پاس وہ مریض ہے جو ہمیں بتا ہے اس سے ہوا کیا ہے، جو کنٹرول بلیڈنگ ہے. تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس بندے کا سے ہم کہیں گے، بتائیں گے، ملاقات کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے حادثہ ہوا، پیش ہوا. تو ہمیں بتائے گا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ جی میری بازو پہ یا ٹانگ پہ یا میری کسی عضو پہ چوٹ لگی ہے. تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کی پرمیشن لیں گے، اجازت لیں گے. اگر ہم نے اس کی آستین کھولنی ہے تو ہم اس سے اجازت لیں گے کہ میں آپ کے آستین کو اوپر کر سکتا ہوں، اجازت لیں گے. اجازت لینے کے بعد ہم اس زخم کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اس جگہ پہ کٹ لگا ہو یا کوئی ایسی چیز، چھری یا کوئی سریا یا کوئی ایسی کوئی چیز یا کوئی شیشے کے پیس اس کے اندر گھس گیا ہو. تو ہم نے سب سے پہلے اس کی اجازت لی. اجازت لینے کے بعد ہم نے اس جگہ کو، اس کپڑا ہٹایا، ٹھیک ہے. ہم نے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. زخم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنہوں کہنے ہیں گجی سٹ، اس کی ٹریٹمنٹ اور ہے. ایک اوپن وانڈ جس میں سے خون رس رہا ہے، وہ اس کی ٹریٹمنٹ اور ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پہلے لیں گے وہ جس سے خون نکل رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہم بتائیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے بازو پہ زخم آیا ہوا ہے، کوئی چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے خون نکل رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، اس بندے کو اگر کوئی چیز گھسی ہوئی ہے تو ہم اسے باہر نہیں نکالیں گے. اگر کوئی چھری یا کوئی کنچ کا ذرہ یا کوئی راڈ، کوئی بھی چیز گھس گئی تو ہم اسے ہلائیں گے نہیں، باہر نہیں نکالیں گے. کیونکہ اگر وہ گھسی ہے، اس نے اسے ڈیمیج کیا، ہم اسے باہر نکالیں گے وہ ڈبل ڈیمیج کرے گی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ چیز باہر نکالنے سے اس کی مین نس کٹ جائے اور ہم اس کے خون کو کنٹرول نہ کر سکیں. اس لیے ہم اس چیز کو وہیں سٹل کر دیں گے، روک دیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی چھری یا راڈ ہے تو ہم اسے وہیں روک دیں گے، ساکت کر دیں گے اس کے گرد پٹی کر کے، اور اسے پیک کر کے ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز گھسی تھی اور نکل آئی ہے تو پھر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، کپڑا، گاز پیس یا پٹی وغیرہ یا پرنا وغیرہ کوئی بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کے اوپر رکھ کے دبائیں گے.
हमारे छोटा सा अगर हमारे पे हाथ पे छोटा सा कट आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसे ज़ोर से दबाते हैं और चंद लम्हों के बाद हमारे खून रुक जाता है, ठीक है। इसी तरह छोटा मोटा जिस्म तो हम जख्म हो तो हम उसे ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि वो बड़ा जख्म है तो हम क्या करेंगे, कपड़ा कोई भी घास पीस हम उसके ऊपर रखेंगे और उसे अच्छी तरह दबाएंगे। इतनी 5 मिनट तक हम दबाएंगे, 5 से 7 मिनट तक दबाएंगे, वो रुक जाए। अगर हम महसूस करते हैं कि हमारे दबाने से वो नहीं रुक रहा तो हमें और उस पर कपड़ा रखेंगे, दबाएंगे। और एक और चीज़, हमारा जो दिल है वो पंप कर रहा है हमारे जिस्म में, खून को पंप करता है, पूरे जिस्म में गर्दिश करवाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो इस जगह पे जख्म आया है, जो जिस जगह को हम दिल की सतह से ऊंचा कर सकते हैं तो हम उस जगह को दिल की सतह से ऊंचा करेंगे। एक मिसाल दी जाती है कि जैसे पंप लगा हुआ है, मोटर पंप, पानी वाला पंप, उसके हम साथ पाइप अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो उसकी टूटी चलाते हैं तो ज़मीन पे अगर फेंक देंगे तो वो प्रेशर के साथ पानी फेंकेगा। अगर हम उसे दूसरी मंजिल पे ले जाएंगे तो वो उस प्रेशर से पानी नहीं फेंकेगा। इसी तरह हम जिस जगह पे हमारे जख्म आया उसे हम दिल की सतह से अगर ऊंचा करेंगे तो वो दिल उसे कम पंप करेगा और उसे बाहर खून को, ब्लड को हमारे जिस्म से कम खारिज होने में मदद देगा। अगर वो चीज़ उज़्व हमारा दिल की सतह से ऊंचा हो सकता है तो हम उसे ऊंचा कर सकते हैं। मसलन हमारे 2 बाजू और हमारी 2 टांगे, इन चारों अज़्व को हम अपने दिल की सतह से ऊंचा कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे बाजू कर सकते हैं, अगर टांगों पे है तो हम बंदे को लटा के उसकी टांगों को एलिवेट या ऊपर ऐसे कर सकते हैं। ये 4 चीज़ों को हम दिल की सतह से ऊंचा कर सकते हैं। अगर इन चारों जगहों पे जख्म आया तो हम इन्हें ऊपर करके दिल के जो खून का प्रेशर है उसे रोक सकते हैं। अगर पेट पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दिल की सतह पे ऊंचा नहीं कर सकते तो हम वैसे ही उसकी पैकिंग कर देंगे। अब हमने जैसे मिसाल के तौर पे बाजू लिया है तो हम इसे ऊपर करेंगे तो खून की पंपिंग है वो कम होगी और खून की ब्लीडिंग जो है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने उस पर कपड़ा रखा, दबाया, उसके बाद हमने देखा कि ये नहीं रुक रहा तो हम मज़ीद उसे कपड़ा रख के दबाएंगे और दिल की सतह से ऊंचा करेंगे। उसके बाद हम बैंडेज करेंगे। अगर बैंडेज नहीं मिलती तो हम कोई भी अपना साफा पन्ना वगैरह कुछ भी लेके या कपड़े का पीस लेके अच्छी तरह करेंगे। और जब करेंगे तो इसकी एज टू एज को सिक्योर करेंगे, यानी इसके जो किनारे हैं उन्हें हम सिक्योर करेंगे ताकि हमारे बैंडेज करने से वो खून रुके। ये ना कि हमारी बैंडेज हुई के दौरान भी खून निकलता रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त का ज़िया है। हमने जैसे ही भाई ने किया, इसकी एज टू एज को सिक्योर किया ताकि हमारी पैकिंग से उसका खून ज़ाया ना हो। अगर खून ज़ाया हो जाएगा तो उसकी जान बचाने में मुश्किलात हो सकती हैं। और यही हमारा सिंपल टॉपिक है। और दूसरी बात एक होता है कंट्रोल, इसके प्रेशर पॉइंट है। खोले जी, अगर हम लगता है बाद में अगर कोई सवाल भी आप पूछना चाहें तो सवाल भी बाद में पूछ सकते हैं आप। अच्छा, एंड सेशन के एंड पे हम आपको टाइम में रखें, बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अगर हम देखते हैं कि हमारी बैंडेज करने के बाद भी अगर खून नहीं था तो इस जगह पे प्रेशर पॉइंट होते हैं, इस जगह हम दबाएंगे तो हमारे खून रुकने में वो भी मददगार होगा। प्रेशर पॉइंट ऐसे ही कि जैसे एक नदी से आगे छोटी नदियां निकलती हैं, नहरें निकलती, इसी तरह खून के एक बहाव से आगे छोटे बहाव की तरफ जा रहा है, तो इस जगह से हम दबाएंगे तो हमारे खून को रोकने में मददगार मिलेगी। इसी तरह अगर हमारे टांगों में है तो इस जगह पे हमारे प्रेशर पॉइंट, हम इसे दबाएंगे तो हमारे खून को रुकने में मदद देगा हमें। ठीक है जी, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक कंट्रोल ब्रीडिंग CPR और दूसरा कंट्रोल ब्रीडिंग। इस बारे में अगर किसी का कुछ सवाल है तो हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को जी सवाल करें, ये माइक दें जी। ये सर गर्दन के बारे में एक्सप्लेन करें कि यहाँ से किस तरह कंट्रोल करना है जो आजकल issue अच्छा जी, है। आजकल जो डोर का बारे में बहुत सा लेक्चर दिया जा रहा है और अवेयरनेस बहुत सी चल रही है कि गले पे डोर फिर जाती है। अगर किसी बंदे के गर्दन पे कट आ गया तो उसे हम कैसे करेंगे? उसे बिल्कुल हम जैसे रवायती पट्टी करती हैं इस तरह तो पट्टी नहीं करेंगे। अगर हम पट्टी करेंगे तो हो सकता है हम उसका खून रोकने बजाय उसका सांस रोक दें, इस चीज़ को देखेंगे। तो फिर हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि उसके जिस जगह पे है वहाँ पे हम अच्छी तरह से बैंडेज को स्टिकिंग टेप की मदद से या इस तरह से दबाएं कि कोई हम स्पेस रख के, कोई हो सकता है जैसे पैमाने होते हैं उसे रख के
ہم اسے دبائیں گے تاکہ اس کی یہ سانس کے نالی کو دباؤ نہ ہو سکے, اس کا سانس نہ رکے اور اس کے پوائنٹ پہ ہی پریشر آئے اور اس کے پوائنٹ پہ ہی بلیڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کا کوشچن؟ اگر کسی کو یہ مسئلہ آپ نے بولا ہے کہ بلڈ لیک ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو پانی کی اگر طلب ہو یا بے ہوش ہو تو پانی ہم دے سکتے ہیں اس حالت میں؟ اچھا جی, پچھلے سوال کو میں ذرا کروں گا کہ اگر جیسے انہوں نے ڈور کا کہ ڈور اگر پھر جاتی ہے, کسی کو گلا کاٹ دیتی ہے, تو ہمارے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے 1112 پہ کال کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ آلات یا ہمارے پاس پٹی کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. تو 1112 کے پاس فورسیبل سیزر ہوتی ہیں, وہ دبائیں گے تو ان کی نس کو وہ پنچ کر دیں گے, بریک کر دیں گے تاکہ ان کی بلیڈنگ نہ ہو. اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے 1112 کو کال کرنی ہے, بعد میں سارے عمل کو دہرانا, تاکہ آپ کے عمل کے دوران ہی گاڑی آپ تک پہنچ جائے اور بہتر ٹریٹمنٹ کر کے ہسپتال کو شفٹ کر سکے. اچھا, اگلا سوال بھائی کا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے, کسی کو چوٹ لگی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم اسے پانی پلا سکتے ہیں. ہمارے عموم میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آخری سانس پہ چل رہا ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان نکل رہی ہے, یا بندہ بے ہوش ہے, یا اس صورتحال میں ہے کہ وہ سانس وہ مشکل لے رہا ہے, اس کی سانس گلے سے سانس نہیں نکل رہی, یا اس کی سانس لینے میں اسے مشکلات ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں سیمی کانشیس ہے, وہ اسے ہوش نہیں ہے, اس بندے کو کبھی بھی ہم پانی نہیں پلائیں گے. کیونکہ جب ہم پانی پلائیں گے ہو سکتا ہے ہمارا پانی پلانے سے وہ اس کے گلے میں اٹک جائے, سانس اکھڑ جائے. جب اسے پانی پلائیں گے یا آپ چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سانس والی نالی میں چل جائے, کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارے گلے میں سانس کی نالی اور کھانے والی نالی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں تو دوسری نالی بند ہو جاتی ہے اور سانس والی نالی چلنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح وہ آپس میں روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جب ہم کسی کو زبردستی پانی پلائیں گے, چمچ سے اس کے منہ میں ڈالیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو پانی آپ اس کے منہ میں ڈالیں وہ اس کی سانس کی نالی میں چلا جائے, اس کی سانس کو بند کر دے. اس لیے ایسا کوئی نہیں کرنا. اگر بندہ ہوش میں ہے تبھی ہم اسے کچھ پلا سکتے ہیں, ورنہ ہم کبھی بھی اسے کچھ نہیں پلائیں گے. اچھا جی, عموماً ہم نے دیکھا کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا تو کہتے ہیں یار چل ذرا تیری نا خون بحال ہوئے. ہوتا ہے نا, یہ چیزیں چلتی ہیں ہماری نارمل روٹین میں ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کی چوٹ لگی کدھر ہے. اگر اس کی چوٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تبھی ہم کھڑا کریں گے. خدا نہ خواستہ ایک بندے کی کمر پہ چوٹ آ گئی تو اس کو اسے کھڑا کریں گے تو اس کی اسپائنل کارڈ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ کے ہو سکتا ہے اس کی اس طرح سے اس میں ٹوٹ جائے کہ اس کی باقی نالیوں کو یا اس کی نبض کو کاٹ دے یا اس کی ایسی نس کو کاٹ دے جس سے اس کی بلیڈنگ کنٹرول نہ ہو. اس لیے ہم اس نوعیت کو دیکھیں گے کیا یہ بندہ چلنے قابل ہے یا بٹھانے کے قابل ہے, تبھی ہم اسے اس لحاظ سے ٹریٹمنٹ کریں گے. اب ایک بندے کو کمر کی چوٹ ہے تو ہم اسے کبھی بھی اٹھائیں گے بٹھائیں گے نہیں یا اسے کھینچا تانی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ کھینچا تانی کی تو وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہے. ہمارا دماغ ہے جو ہمارے سر میں ہے یہ تو ہمیں کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد جو ہماری ریڑھ کی ہڈی حرام مغز ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز ہے, ہمارے دوسرے معاملات کو یہ حرام مغز کنٹرول کرتا ہے. اور وہ کٹ جائے گی ریڑھ کی ہڈی کی ٹوٹنے سے تو وہ اس کے نیچے سارے جو ہے ایریے کو وہ پیرالائز کر دے گا, فالج زدہ کر دے گا. کیونکہ جب دماغ کوئی آرڈر دیتا ہے تو حرام مغز اس آرڈر کو لے کے چلتا ہے, اس کا ساتھی ہے. اگر ہم اس کا راستہ روک دیں گے تو وہ باقی سارے جسم کو وہ روک دے گا, کبھی بھی پیغام رسانی نہیں کرے گا. اس لیے ہم نے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرنا, ہمیشہ چوٹ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ایسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ بیٹھ سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, پھر ہم اس لحاظ سے اسے ڈیل کریں گے. کبھی بھی کھینچا تانی یا زبردستی نہیں کریں گے. ہم کوشش کریں گے اگر کسی کو چوٹ آئی تو ہم اسے سیدھا لٹائیں, ہموار جگہ پہ لٹائیں. بعد میں عملہ میڈیکل عملہ آ کے دیکھتا ہے, پھر اس کی بہتر ٹریٹمنٹ کرتا ہے, اسے ہسپتال لے کے جاتا ہے اور اگلی ٹریٹمنٹ پھر ڈاکٹر کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ.
اچھا جی، کرنٹ کے حوالے سے یہ بڑا ہمارے پرانا ایک چل رہا ہے کہ اسے جی ہم ریت کے اندر دبا دیں. ریت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی کرنٹ چوس لے. یہ بڑا غلط کنسپٹ ہے. جب بجلی ہمارے جسم کے اندر سے گزرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اوپر سے گزری اور زمین سے نکل گئی، ہمارے جسم کے اندر وہ نہیں رکتی. ایک چیز ہے کنڈکٹر کہا جاتا ہے. ہمارا جسم جو ہے بہترین کنڈکٹر ہے. بجلی کو بڑی جلدی سے خوش آمدید کہتا ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر پانی ہے. ٹھیک ہے، پانی کے اندر سے بڑی جلدی بجلی گزرتی ہے. تو اگر کسی بندے کے اندر سے بجلی گزر گئی یا اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہے تو ہم اسے کیا کریں گے؟ اگر وہ ہوش میں ہے تو پھر اسے پانی وغیرہ پلائیں گے. اگر ہوش میں نہیں تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے جلدی سے جلدی ہم 1122 پہ یا اگر قریبی ہسپتال ہے تو ادھر لے کے جائیں. اس بندے کو نارمل سلائن یعنی جسے ہم بوتلیں کہتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگوائیں گے تاکہ اس کے جسم کے اندر کے پانی کی کمی کو پورا کرے. کیونکہ بجلی جب گزرتی ہے تو اس کے جسم کے اندر سے پانی کو جلاتی جاتی ہے. ہمیشہ جب بھی بجلی گزرے گی تو اس کے جسم کے اندر سے پانی کی کمی کرے گی. تو اس لیے جب بھی اگر کسی کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ اسے ہسپتال لے کے جائیں. اگر ہسپتال دور ہے، کوئی اویلیبل ہے ڈاکٹر قریب، کمپاؤنڈر وغیرہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے ڈرپ لگوانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے پانی کی کمی، اس کے جسم کے اندر جو الیکٹرولائٹ جو بجلی گزری ہے، اجزاء جو جسم کے اندر اس نے جلا دی ہیں، ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، اگر بندہ ہوش میں ہے تو اسے ہم ORS وغیرہ یا اس طرح کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس جسم کی انرجی بحال ہو، اس کے پانی کی کمی نہ ہو. یہی اس کا ہے، اور اس کا کوئی نہیں کہ ریت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ اسے دبائے گا تو بجلی وہ چوس لے گا. اور اسی طرح جلے گا. اگر کوئی بندہ جل جاتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا ہے جی؟ پیسٹ لگا دیں یا تیل لگا دیں یا کوئی چیز مکس کر کے لگا دیں. جب کوئی چیز جلاتی ہے ہماری باڈی کو تو وہ صرف پانی جلاتی ہے، پانی جلاتی ہے اور ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر پیسٹ لگا دیا تو ہم نے وہ جو حرارت اس کے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی اسے اس کا رستہ روک دیا. وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوئی، ہم نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا پیسٹ لگا کر یا تیل لگا کر یا گھی لگا کر، تو اسے نکلنے نہیں دیا. کبھی بھی کسی بندے کو اگر کوئی جلا ملتا ہے یا کوئی جل جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو آگ لگی ہے تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے، سٹاپ، ڈراپ اینڈ رول. اگر کسی بندے کو آگ لگی ہے تو اسے سب سے پہلے کہیں کہ رک جا، اسے روکے. اگر کسی بندے کے کپڑوں کو آگ لگی یا اسے آگ لگی، سب سے پہلے کہیں رک جا، اسے روکیں. پھر ڈراپ، اسے نیچے گرائیں. نیچے گرانے کے بعد اسے کہیں کہ وہ کلا بازیاں لے، رول کرے. رول کرے گیا تو اس کے جو کپڑوں کو آگ لگی ہے تو وہ آگ ختم ہو جائے گی. اسے روکیں. اگر وہ بھاگے گا تو اسے اور ہوا ملے گی، آکسیجن ملے گی اور اس کا مزید جسم جلے گا. اگر آگ لگتی ہے اسے روکیں، نیچے گرائیں، اسے رول کروائیں، سٹاپ، ڈراپ اینڈ رول، تاکہ اسے مزید آگ نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس پیسٹ وغیرہ اس طرح کوئی چیز نہ لگائیں. سب سادہ پانی جتنا زیادہ ڈالیں گے اس کی اتنی زیادہ جسم سے ہیٹ خارج ہوگی، اتنی زیادہ اسے نمی ملے گی، اتنی جلدی اس کی زخم ٹھیک ہوں گے. اگر اس پہ کوئی چیز یہ اس کے بن جاتے ہیں، ریشے وغیرہ کوئی چیز بن جاتی ہے، فلوئے، تو اسے نہیں خراب آپ چھیلیں گے نہیں. وہی اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگی، وہی اسی پانی سے اس کے زخم ٹھیک ہوں گے. اسے چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کو سوال ہو تو؟ اچھا، جب بھی کوئی بندہ پانی میں ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے سانس کی نالی کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تبھی اس کا سانس رکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ رہے جیسے ہمارے قریب نہر ہے، اگر کوئی بندہ گر گیا ہے تو آپ نے ہیرو بن کے انٹری نہیں کرنی کہ میں ہیرو بن کے چھلانگ لگائی اور اسے بچا لوں گا. کیونکہ اس سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب آپ اس کے پاس چھلانگ لگا کے اسے بچانے کے جائیں گے، سب سے پہلے وہ کوشش ہوگی کہ میں تجھے ڈبو کے خود اپنی سانس لے لوں. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ آپ کی گردن کو پکڑے گا، آپ کو ڈبائے گا اور خود سانس لینے کی کوشش کرے گا. اس لیے جب بھی کوئی آپ کو بندہ ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے سے آ کے اسے پکڑ کے، کالر سے پکڑ کے آگے کی طرف منہ کر کے باہر لے کے آنا ہے. کبھی بھی اس کے سامنے نہیں ہونا. اگر آپ کے سامنے ہوں گے تو وہ آپ کو ڈبو کے خود سانس لینے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے آپ اسے بچانے گئے ہیں اور وہ آپ کو ڈبو کے اپنی جان بچا لے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے اسے کالر سے پکڑ کے پیچھے کی طرف سے اسے باہر لے کے آئیں گے. اگر اس کا سانس نہیں چل رہا تو یہ CPR کا جو ہم نے عمل بتایا، ایسی طرح اسے سخت جگہ پہ لٹائیں گے اور اس کے سینے کو دبائیں گے اور اس کے چہرے کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے تاکہ جب آپ سینہ دبائیں تو اس کے منہ سے پانی نکل کے خارج ہو کے اس کے سانس کی بحالی کا عمل ہو جائے گا.
جب اس کا سانس بحال ہو جائے گا تو پھر ہم اسے کروٹ دلوا دیں گے، تو تاکہ جو پانی ہے وہ باہر نکل جائے. اسی طرح CPR کے ذریعے اس کی جان بچا سکتی ہے اگر کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو. اچھا جی، ہمارا جو سیشن ہے نا کمپلیٹ، وہ 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. ایک CPR، ایک کنٹرول بلیڈنگ، اور ایک ایف باؤ. ایف باؤ ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا جماعت کا ٹائم. اگر کسی بندے کا سانس کھانا کھاتے یا کسی چیز کے اندر گانا، ہم اسے کہتے ہیں فارن باڈی ایئر وے اوبسٹرکشن، کہ کسی کوئی باہر کی چیز اس کے سانس کی نالی میں پھنسی تو اس کے سانس کو روک دیا، اس سے بندے کی جان جا سکتی ہے. وہ بھی ایک عمل ہے، پریکٹس ہے کہ آپ اس کے سینے کو دبا کے، پیٹ کو دبا کے پریشر دیں گے تاکہ اس کا جو اندر پھنسا ہے وہ باہر نکل جائے گا. آپ ہمیں پھر کبھی موقع دیں، ہم آپ کو مزید اور ایکٹیویٹی کا اور جو ہے ہماری جو ورکنگ ہے اس کے آپ کو بتائیں گے، اور مزید بتائیں گے کس طرح لوگوں کی جانیں بچا سکتی ہیں. لہٰذا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی محبت سے بڑی ہی خوبصورت تعلیم، بڑی خوبصورت تربیت ہمیں دی ہے. امید ہے کہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا. ابھی اذان ہوتی ہے، سنتے ادا فرما لیں، اس کے بعد اذان ہوتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت. سنتے ادا فرما.